ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، زندگی تیری جو بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، کافی وقت سے آپ مستقل طریقے پر اچھی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی جو کہا گیا سنا گیا، کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی سب کو مکمل عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پتہ نہیں انہوں نے دیا مجھے تو ہاتھ میں۔ دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بے پناہ اپنی شایان شان شرف قبولیت عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے۔ بہت سے بچوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا، بہت سے بچوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے انعام سے نوازے گئے وہ بچے کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور بہت بڑے انعام اور اکرام کے قابل ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کے لیے فارغ کیا کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کریں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس کا شوق اور اس کا ذوق عطا فرما دے کہ ہم سب قرآن کریم سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم سب قرآن کریم پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا تم میں سب میں بہترین شخص، ذرا توجہ ادھر رکھیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں سب میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ ساری دنیا اور دانشوران دنیا اور سارے اہل دنیا اور بہت سی دنیا اکٹھے کرنے والے، بہت سے بنگلے بنانے والے، بہت سی پراپرٹی اکٹھی کرنے والے، بہت سی گاڑیاں اپنی گیریوں میں کھڑے کرنے والے، بہت سے بینک بیلنس جمع کرنے والے، بہت سے حسن و جمال والے، بہت سے بڑے خاندان والے، بہت سے تخت و تاج والے، جنہیں آج ہم اور اہل دنیا باعزت سمجھتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے۔ باعزت اور شریف انسان، عظمت و تکریم کے لائق انسان وہی ہے کہ جس کو ہم سب کے آقا و مولا سچوں کے سچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم، تم میں سب میں بہترین جس کو قرآن کریم سیکھنا آ جائے، سکھانا آ جائے۔ بیلنس بیکار، دنیا بیکار، گاڑیاں بیکار، یہ بنگلے بیکار ہیں، ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ نے جس کو اپنا کلام عطا کر دیا، جتنے بھی صحیفے آسمان سے نازل ہوئے، سارے کے سارے صحیفے سب کے سب اللہ کی کتاب ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جیسے دعا ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ بڑا ہے، اللہ کا کلام بھی بڑا ہے،
اللہ ساری مخلوق میں سب سے بڑا ہے. کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. موت اور زندگی، نفع اور نقصان، رات اور دن، دریا اور تری، آسمان اور زمین، ساری کی ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جسے چاہے نفع عطا کر دے، وہ جسے چاہے نقصان عطا کر دے، وہ جسے چاہے جو عطا کر دے، وہ جسے جب چاہے عطا کر دے. اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ تخت و تاج عطا کرے تب اس کا قبضہ قدرت ہے، وہ کسی سے چھینے تب اس کا قبضہ قدرت ہے. اس چاند کو بے نور بنا دے اس کا حکم ہے، وہ چاند کو بانور بنا دے یہ اس کا حکم ہے، وہ سورج کو منور کر دے یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کی طاقت ہے. یہ تارے یہ بھی اس کے حکم سے نکلتے ہیں. کتنی بڑی چھت، کتنا بڑا آسمان. کبھی آپ نے سنا کہیں میں نے ستون فلاں جگہ دیکھا اس کا؟ آپ ذرا سا مکان بنائیں، آپ ذرا سی چھت بنانے پر آ جائیں، وہ لوگ کالم اور بھیم لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے. اللہ نے اتنی بڑی چھت بنا دی، کتنی بڑی چھت بنائی. کہیں کوئی کالم نہیں، کہیں کوئی بھیم نہیں. کسی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا، کسی سیاح نے اپنی تفریح میں یہ ثابت نہیں کیا آج تک کہ ایک کالم میں نے وہاں کھڑا ہوا دیکھا، اتنے انچ کا تھا، اتنے فٹ کا تھا. کسی نے بتایا آج تک؟ دنیا گھومنے والے گھوم رہے ہیں، فضاؤں میں بھی گھوم رہے ہیں اور سمندروں میں بھی گھوم رہے ہیں، خشکی تری کا سفر کر رہے ہیں. دنیا میں گھومنے والے دور دراز کا سفر کر کے آ رہے ہیں. یہ تو بتاتے ہم نے فلاں جگہ یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، ایسی مارکیٹ، ایسے لوگ، ساری چیزیں بتاتے ہیں. لیکن کہیں آج تک کسی کی زبان سے کسی نے سنا کوئی ستون بھی آسمان کے نیچے ہم نے کھڑا دیکھا؟ ایسا بڑا خالق ہے. تو اللہ جیسا بڑا ہے اللہ کا کلام بھی بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام الہی کو جو عطا کیا وہ تمام نبیوں میں سب سے بڑا نبی ہے. اللہ نے جس رات میں اس کلام الہی کو اتارا وہ رات ساری راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. اللہ نے جن گلیوں میں اس کلام الہی کو اتارا قسم خدا کی وہ گلیاں بھی ساری گلیوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے کہ جن کی قسم قرآن مقدس میں اللہ خود کھاتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ یقیناً اس بات کو دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جس سینے میں اللہ کا کلام آ جائے، اللہ جس سینے کو اپنا کلام الہی سپرد کر دے وہ سینہ بھی سارے سینوں میں سب سے بڑا ہے. ہے کہ نہیں ہے بڑا؟ نہیں ہے؟ ہے بڑا. ابھی میں نے پچھلے مہینے ایک واقعہ پڑھا. ہمارے مفتی ظہیر صاحب نے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی، میں اس کے ذیل میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو نہایت درجے آسان بنا دیا. ہے کوئی جو سمجھے؟ ہے کوئی جو یاد کرے؟ جب بندہ یاد کرنے بیٹھتا اللہ یاد کرا دیتا ہے. جب بندہ ٹھان لیتا ہے. ابھی ایک مہینہ پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا عرب امارات کا. 86 برس کی ایک بوڑھی عورت. کتنی برس کی؟ بھول مت جانا کتنے برس کی بتائی میں نے؟ 86. معمولی عمر نہیں ہے. کتنے برس کی؟ مکمل حفظ قرآن کریم کر لیا 86 برس کی عمر میں. کتنے برس کی عمر میں؟ آج ہم ذرا سے بڑے ہو گئے، ایک دو بچے ہو گئے تو کیا کہتے بڑے ہو گئے اب یاد نہیں ہوگا. جب تو نے پہلے مشکل بنا دی تو اللہ تیری مشکل کو آسان کیسے کرے گا؟ اللہ سے بڑی مشکل تو ہو نہیں سکتی. تیری مشکل بڑی ضرور ہے مگر اللہ کے سامنے بڑی نہیں ہے. یہ مشکل اللہ کے لیے تو چھوٹی ہے. جب 86 برس کی عمر حافظ قرآن بن سکتی ہے. ابھی 2 سال پہلے میں نے اعظم گڑھ کا ایک واقعہ پڑھا. ایک پروفیسر ریٹائر ہو گئے
کم از کم 62 سال کی عمر میں تو ریٹائر ہوئے ہوں گے کم سے کم، ورنہ 64 سال تو پکے ہیں. پرانی بھرتی تھی ان کی، تو میں تو سمجھتا ہوں 64 سال تو ان کے ضرور لگے ہوں گے ریٹائر ہونے میں. گھر خالی رہنے لگے، ملازمت پہ جاتے تھے، سروس پہ رہتے تھے تو گھرے رہتے تھے، لیکن جب ریٹائر ہو گئے پینشن گھر بیٹھے آ رہی ہے، خالی ہے. ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا یار میں اللہ کا کلام اگر حفظ کروں تو مجھ سے یاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، چلو کر کے دیکھتا ہوں. چنانچہ قرآن مجید لے کر کے بیٹھے، یاد کرنا شروع کیا. میں نے پڑھا، واقعہ لکھا ہے کہ 4 مہینے کی عمر میں مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا 64 سالہ آدمی نے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جائے، ان ذرا ذرا سے بچوں کو دیکھا جائے، ان طلبا کو دیکھا جائے، پتہ لگتا ہے اللہ کا کلام کتنا آسان ہے. آدمی کتنے مشکل کام کرتا ہے، صبح سے شام تک بے شمار جھوٹ بولتا ہے، صبح سے شام تک دھوپ اور بھوک سے لڑتا چلا جاتا ہے، صبح سے شام تک حالات سے لڑتا چلا جاتا ہے، صبح سے شام تک زمین کی مسافت کو طے کرتا چلا جاتا ہے، تھکا ہارا بستر پر آ کر کے پڑ جاتا ہے. بولو کتنے مشکل کام کر رہا ہے؟ کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ لیکن اللہ کے کلام کو یاد کرنے کو یہ مشکل سمجھ رہا، ساری مشکلوں کو آسان سمجھ رہا ہے. ساری مشکلیں، جھوٹ بولنا اسے بھی آسان سمجھ رہا ہے، بھاگنا دوڑنا اسے بھی آسان سمجھ رہا ہے، بھوکا رہنا اسے بھی آسان سمجھ رہا ہے، پیدل چلنا اسے بھی آسان سمجھ رہا ہے. بے شمار جھوٹ بے ارادہ بول جاتا ہے، کوڑی کا مال لاکھوں کا بتا دیتا ہے اور آسان سمجھ لیتا ہے. اگر مشکل سمجھتا تو کس کو سمجھتا؟ جس کو اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، جس کے بارے میں اللہ نے تحقیق سے بتا دیا کہ قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا. بچے کو بزنس مین بنانے کی کوشش کریں گے، بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی کوشش کریں گے، اگر کوشش نہیں کرتے تو حافظ قرآن بنانے کی کوشش نہیں کرتے. ابھی 2 دن پہلے کی خبر میں نے پڑھی، 8 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جو مرتد ہو گئی ہیں. کتنی لڑکیاں؟ ابھی 2 دن پہلے کی خبر میں نے پڑھی، 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی، ایمان چھوڑ دیا، کفر کے دامن میں چلی گئی. آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی کا وہ فرمان یاد دلاتا ہوں. ہم اگر باپ ہے، حقیقی باپ ہے، اگر ہم اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں یہ ہماری اولاد ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان کو کپڑا بنانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گرمی میں ٹھنڈی ہوا دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں پیاس میں پانی پلانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں عید بقرعید پر کپڑے بنانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہنسانا ہماری ذمہ داری ہے، تو قسم خداوند قدوس کی ایمان بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنی اولاد کا ایمان نہیں بنا سکے، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے حساب لے گا. آج سے 1400 سال پہلے ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. اور باپ کہلانے والوں، اللہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں سوال کرے گا. اگر ہماری اولاد بددین ہو کر اس دنیا سے گئی، اگر ہماری اولاد مرتد ہو کر اس دنیا سے گئی، اگر ہماری اولاد اس حال میں اس دنیا سے چلی گئی کہ نبی کو نہیں پہچانا، شریعت کو نہیں پہچانا، قرآن کو نہیں پہچانا، قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھا، نماز کا پڑھنا نہیں سیکھا، پردے کا کرنا نہیں سیکھا، جھوٹ کا چھوڑنا نہیں سیکھا، سچ کا بولنا نہیں سیکھا، گھر میں امن و امان نہیں سیکھا، سلام کرنا نہیں سیکھا، بڑوں کا ادب نہیں سیکھا، چھوٹوں پر شفقت نہیں سیکھی. اگر یہ ساری چیزیں نہیں سیکھی تو ایمان نہیں سیکھا. اگر یہ قصور ہماری اولاد میں ہے تو ہماری اولاد سے تو پتہ ہوگا، ہماری اولاد سے تو حساب ہوگا، مگر اس سے پہلے اللہ ہم سے حساب کرے گا. اولاد اگر نہ ہو تو آدمی پریشان ہوتا
نہیں ہوتا پریشان؟ ہر قسم کی دوا، ہر قسم کا حربہ استعمال کرتا ہے. بولو شادی کے بعد پہلی جستجو آدمی کی اولاد ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ نے اولاد دے دی، کتنا بڑا کرم کر دیا، کتنا بڑا انعام کر دیا، کتنا بڑا احسان کر دیا. مجھے ایک ذرا سا واقعہ یاد آیا. وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن بہرحال جب مجھے بٹھا دیا تو سن لیجیے ذرا سا. ملتان کے علاقے کے قریب ایک مولانا دوست محمد رحمت اللہ علیہ، کیا نام بتایا میں نے؟ میں بلوا اس لیے دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے، کسی کو سنا بھی سکے، بتا بھی سکے. کوئی ہم سے پوچھے کہاں گئے تھے، صاحب وہاں گئے تھے، کیا لائے، یہ لائے، ہو سن لو. تو اس لیے بولتے رہنا چاہیے بیچ میں، ہے نا. اور اگر آنکھیں شٹر گرا کے بیٹھے رہے، کان کو بند کر کے بیٹھے رہے تو ہوگا وہ کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں. لہذا میں اسی لیے کیا نام بتایا میں نے؟ مولانا دوست محمد. کہاں سے؟ ملتان سے. انڈیا آئے پڑھنے کے لیے. داخلہ جو لیا، داخلہ تو مل گیا مگر قیام اور طعام نہیں مل سکا. قیام اور طعام کا مطلب عام آدمی مشکل سے سمجھتا ہے. قیام کا مطلب رہائش، مدرسے میں رہنا، جس میں نہانا دھونا آرام کرنا سب کچھ ہو جاتا ہے جب رہائش ملتی ہے. تو داخلہ تو مل گیا. داخلے کا مطلب کیا؟ کلاس میں پڑھنے کے لیے آ سکتے ہو، باقی کھانا تم جانو، کہاں رہو گے تم جانو، بس تعلیم کے لیے درسگاہ کے اوقات تمہیں مل جائیں گے، آ سکتے ہو، انٹری ہے تمہاری، پڑھ سکتے ہو. اب ایک آدمی باہر کا پردیسی آدمی، آپ ہی ہیں مثال کے طور پہ، کہیں چلے جائیں تو بولو کھانا اور مکان چاہیے نہیں چاہیے، رہنے سہنے کے لیے جگہ چاہیے. اب وہ تو پڑھنے کے لیے آئے تھے، مستقل ایک کام تھا تو بڑے فکر مند ہوئے. ایک فکر تو حل ہوئی کہ پڑھنے کا مسئلہ حل ہو گیا، مگر دوسری فکر لگ گئی کہ کھانا اور رہنا کہاں سے ہوگا. لیکن بہرحال قریب میں گئے، ایک مسجد تھی، مسجد کے خادم تھے جو مسجد میں پانی بھرنا، صفے وغیرہ دیکھنا یہ کام کیا کرتے تھے. ان کے پاس گئے، بیچارے بڑی لجاجت سے کہا کہ حضور آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں، صفائی کرا لیا کروں گا، پانی وغیرہ بھر دیا کروں گا، بس مجھے مسجد کے ایک کونے میں ٹھکانہ دے دو. وہ جو مسجد کے خادم تھے انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، میرا کام آدھا ہو گیا، میری محنت آدھی ہو گئی، رہ لیں گے، کیا حرج کی بات ہے. چنانچہ ایک مسئلہ ان کا اور حل ہو گیا رہنے کا. لیکن مسئلہ اب کھانے کا ہے. یہ پیٹ ایسا ہے، یہ مانگتا رہتا ہے اور اسے دینا پڑتا ہے. جب تک اسے نہ دو تو یہ مانتا نہیں ہے، یہ کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا. وہ کہتے نا پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام سوجا. چنانچہ یہ مسئلہ بھی ان کا حل ہوا. نماز عصر کے بعد مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. ایک فکر، ایک غم اور بڑی مایوسی بھی تھی. سوچنے لگے کہ ایسا لگتا ہے شاید علم دین حاصل کرنا میری قسمت میں نہیں ہے. مایوس ہو گئے. تو پردیسی آدمی جب پردیس چھوڑ کر کے چلتا ہے اس کا دل ویسے ٹوٹ جاتا ہے، ویسے کمزور. اور یہاں حال یہ کہ کھانے کا انتظام نہیں. چنانچہ مایوسی کا عالم تھا. عصر کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر بڑی مایوسی کے عالم میں بیٹھ گئے. یہ اسکرین ایسی ہے، یہ سب بتا دیتی ہے، آدمی کا چہرہ بتا دیتا کہ آدمی خوش ہے یا مغموم ہے. بولو ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے. بیٹھے دروازے پر ایک عورت بیچاری باپردہ وہاں سے گزر رہی تھی، برقعے میں تھی وہ عورت. اس نے دیکھا کہ بیچارہ ایک دیندار سا آدمی دروازے پر مسجد کے بیٹھا ہے. چہرے کو دیکھ کر بیچاری پہچان گئی. اور حالات کی ماری ہوئی عورت تھی، بیوہ تھی. جو حالات کا مارا ہوا انسان ہوتا ہے وہ حالات بہت جلد پہچان لیتا ہے. پڑھا ہوا آدمی آرام سے پڑھ لیتا کہ نہیں پڑھ لیتا؟ بھائی کسی کو اے بی سی ڈی آتی ہو تو فوراً پڑھ لے گا کہ نہیں پڑھ لے گا؟ الف بات آتا ہو فوراً پڑھ لے گا. اور اگر ان پڑھ جاہل ہو تو کیا کرے گا؟ وہ ایک صاحب صبح کا ٹائم تھا، گاڑی میں سب اخبار پڑھ رہے تھے. ہمارا خود آپ کو دیکھا واقعہ ہے، گاڑی میں صبح اخبار کا ماحول ہوتا اور
خاص کر ماڈرن دور تو ایسا ہے کہ ناشتہ اور چائے سے پہلے اخبار دیکھتا ہے، دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ تو ایک سارے کے سارے لوگ بیچارے بس پہ بیٹھے ہوئے اخبار لیے پڑھ رہے تھے، تو ایک بیچارہ جاہل آدمی تھا پوزیشن میں، اس نے سوچا یار سب تو اخبار پڑھ رہے ہیں، تو تو پڑھنا نہیں جانتا، اگر تو کچھ پڑھا لکھا ہوتا تو تو بھی آج ایسے ہی پڑھ لیتا۔ بہرحال وہ اس سوچ فکر میں اس نے بھی پیسے دیے اور اخبار خرید لیا، اور اخبار کو الٹا لے کے بیٹھ گیا۔ یہ میں آپ بیتی بتا رہا ہوں آپ سے، آپ بیتی۔ میں اس کے چائے ڈھال دیکھ رہا تھا برابر، کہنے لگا مولانا صاحب دیکھا آپ نے کیا ہو گیا؟ میں نے کیا ہو گیا؟ اوف کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ میں نے کیا ہو گیا کہ ٹرک الٹا ہو گیا۔ تو میں نے کہا ذرا اخبار سیدھا کریے، تو بڑا شرمندہ ہوا وہ۔ میں نے کہا دیکھو اب سیدھا ہو گیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ ٹرک تم نے الٹا کیا تھا، یہ ٹرک الٹا ہوا نہیں تھا بلکہ تم نے ہی الٹا کیا تھا، اسے سیدھا کرو دیکھو سیدھا ہو جائے گا۔ تو بیچارہ بڑا سر کھجانے لگا۔ میں نے کہا آپ پڑھنا نہیں جانتے شاید؟ تو کہنے لگا جی ہاں بس بات کچھ ایسی ہے۔ میں نے کہا تو اسے بند کر کے رکھ دو۔ تو بزرگوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پڑھا لکھا پڑھائی کو آرام سے کر لیتا ہے۔ تو مولانا دوست محمد رحمت اللہ علیہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے تھے، ایک عورت حالات کی ماری بیوہ عورت برقعے میں جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک بیچارہ باحیا اللہ کا نور چہرے پر ہے اور ٹینشن میں ہے، رکی اور رکنے کے بعد میں یہ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ شکل سے شریف خاندان کے لگ رہے ہو مگر چہرے سے مغموم لگ رہے ہو، افسردگی ہے، مایوسی ہے، کیا وجہ ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے سوچا شاید